ہوتا ہے حضرت جی. تو پھر جب کوئی ہوتا ہے تو پھر کون نہیں ہوتا حضرت جی. تو وہ میں نے جب مرید کا کراس کیا نا تو آگے ایک بڑے نحیف و نظار سے بابا جی کھڑے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مرید کے والا روڈ جو مین ہے اس کو کراس کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. بڑی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے, بڑی رفتار پر گاڑیاں گزرتی ہیں. تو میری نظر پڑی تو میں نے سائڈ پہ مہران کھڑی کی, تو میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑ کے نا تو ان کو جو ہے نا میں نے وہ سڑک کراس کروا دی. تو پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے ایک شاید 1000 تھا یا 500 کا نوٹ نکال کے نا تو میں نے بابا جی کو پیش کیا. تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے غالب نے کہا تھا بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تو میں نے سمجھا بابے دا پیڑا جہا لاچا ہے, پیڑا جہا کڑتا ہے, لیکن اتنی تھی نہیں نا کہ اندر بھی دیکھتا کہ اندر کیا کیا چل رہا ہے حضرت جی. ظاہر آنکھوں کا تو اندھا ہی ہوں نا حضرت جی. تو میں نے بابا جی کو نا وہ 1000 پیش کیا حضرت. تو بابا جی کی کیفیت بدل گئی. تو انہوں نے پتہ کیا کیا, وہ ہاتھ میں 1000 کا نوٹ رکھ کے نا اس کو اس طرح کیا اور پھونک مارا تو وہ مٹی بن کے اڑ گئی ساری. مجھے کہتے ہیں پتہ نہیں تو کی سمجھے ہی تھے ہی سمجھے ہی. وہ میں حضرت جی نس گیا چھڑ کے نس گیا حضرت جی. تو یہ ہم نے کچھ بڑا سمجھ لیا اس کو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بڑا کچھ نہیں ہے حضرت جی. اس لیے کوشش کرو کہ حضرت ان رنگوں کو نکالو اپنی محفلوں سے. ہاں نعت خان کو دینا, عالم دین کو دینا, یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے حضرت, لیکن طریقہ ادب والا ہونا چاہیے حضرت. محبت سے پیش کر دو طریقے سے. اور داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت, آپ فرماتے ہیں حضرت کے فقر کا یہ عالم تھا کہ آپ کے کرتے کو اتنے پیوند لگے تھے, اصل کرتا ختم ہو گیا تھا, پیواندی رہ گئے ہوئے تھے حضرت شیخ ابو الفضل ختلی. اور میں کہتا ہوں یار کیا ہوں گے ابو الفضل جنہوں نے سید علی بن عثمان اجویری بنائے حضرت, کیا مقام ہوگا. تو یہ داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں اپنے ایک پیر بھائی کے حوالے سے کہ کہتے ہیں مجھے بس کوئی سلسلہ تھا, تو میں نماز فجر پڑھنے کے بعد نا تھوڑا میں بیمار ہو گیا, تو حکیم نے کہا کہ وہ پتے لے کے آنے ہیں جن پہ اوس پڑی ہو, جسے تریل پئی ہوئے. تو کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھ کے نا تو پتے توڑ رہا تھا, تو ادھر سے حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ گئے. تو ظاہر ہے حضرت جی اگر آپ بھی درخت پہ چڑھے ہوں اور حضرت تشریف لے آئے تو آپ نے بھی چھپنا ہے کہ حضرت صاحب نے کہنا ہے یہ تو سرے سرے درخت پہ چڑھ کے کی کرنے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے بھی خود کو پتوں میں چھپایا کہ حضرت مجھے دیکھ نہ لیں, لیکن کہتے جب حضرت میرے قریب آئے نا تو میں نے حضرت کی آواز سے جان لیا کہ حضرت اس وقت اپنے حال میں نہیں ہے. سیو نہیں میں رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی. کہتے میں سمجھ گیا کہ اس وقت ہیر نہیں ہے, اس وقت کچھ اور ہی ہے. اچھا کہتے جب حضرت میرے قریب آئے نا تو حضرت کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی. کیا عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ پورا 1 سال گزر گیا, تو نے مجھے 1 درہم بھی عطا نہیں کیا اور میں نے بھی نہیں مانگا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب میرے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر میں کٹواؤں گا نہیں نا تو تیرے محبوب کی شرح ٹوٹ جائے گی. تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا, اس لیے 1 روپیہ دے دے تاکہ میں اپنے بال کٹوا لوں. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے یہ مصرع ادا ہوا نا تو حضرت اس درخت کے نیچے آ چکے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. وہاں آ کر یہ فکر ادا ہوا میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا, کیونکہ ہمارا مسلک یہی ہے جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. ہاں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے بازار میں تلوار لہراتے ہوئے پوچھ رہے ہیں, ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا تیبند خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا حضرت. ہاں کیا حضرت پیسے نہیں تھے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر حضرت مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو کیا مولا علی کے لیے تحمد نہیں آ سکتا؟ لیکن کیا تھا جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں حضرت. یہ ان کا مسلک ہے حضرت جی. وہ کہتے ہیں فکرہ تب ادا ہوا جب میں اس درخت کے اوپر تھا اور حضرت نیچے تھے. یا اللہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا, نہیں مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی, جو تیری خوشی ہے وہ میری خوشی ہے, لیکن اب بات ہے تیرے محبوب کی شرح کی, اگر نہیں کٹواؤں گا تیرے محبوب کی شرح ٹوٹے گی. یا اللہ 1 روپیہ دے دے تاکہ میں بال کٹوا لوں.
کہتے ہیں حضرت نے جو مصرع ادا فرمایا نا، تو جس درخت کے وہ نیچے تھے میں اوپر تھا، قدرت الہی کے سارے کا سارا درخت ہی سونے کا بن گیا. کشف المحجوب شریف بیان کر رہا ہوں. لیکن قربان جاؤں حضرت بونا بابے ہوتے بھی. آپ فرماتے ہیں حضرت نے ایک پتا توڑا درخت سے نا، ایک پتا توڑا اور پتا ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کرتے ہیں ہن اسی منہ کو گل بھی نہیں کر سکتے اور وہ پتا پھینک کے چلے گئے. حضرت جی نکلو یار نکلو اور اپنے بڑوں والا رنگ لے کے آؤ یار. لوکھاں دے دیتے مک جاندے جو، خدا دی قسمیں مک جاندے. آؤ ہن چولی در رسول اللہ تے پھیلائی حضرت. ہاں منوں بھی لوڑ ہے حضرت جی، مجھے بھی ضرورت ہے. میں نے بھی گاڑی بڑی کرنی ہے اپنی لیکن اس طرح نہیں کرنی میں نے کوئی بھی. ادھر سے امید ہے کوئی لب جائے حضرت. اور چھوڑو یار یہ لالچ کا دامن، گولی مارو ان سارے معاملوں کو. ایک باری میں پڑھا میں لاجپالاں دے لڑ پھر کیوں نہیں موڑتا، تھلے بہ پائی اپنی تھدی اپنی جیب وچ رکھ. یار ایک بات کرو، میرے پلے بھرے رہندے بھائی. اس کو کہا نیچے بیٹھ ہوئے، میں حضور کا نام لے رہا ہوں، چپ کر کے نیچے بیٹھ. اپنے پاس رکھ اپنی تھدی. آتے ہیں حضرت ادھر سے کیوں نہیں آتے یار؟ دیکھو یار سارے کافر ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے، ہم نے کب بیدار ہونا یار؟ کدوں اٹھنا ہے ایسی ہوں حضرت؟ اور خود نہیں اٹھا جاتا حضرت، وہی اٹھتا ہے جس کو حضور اٹھاتے ہیں حضرت جی. ہاں میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا جی تھی سنی جہاد نہیں کرتے. میں نے کہا ہم یہ چندوں چندوں سے جہاد نہیں کرتے. خدا کی قسم جس دن ہمیں مدینے سے آرڈر آ گیا نا تو ہم نے کشمیر فتح کیے بغیر نہیں آنا، یا وہاں ہماری قبریں بنیں گی یا کشمیر فتح کر کے آئیں گے حضرت. ہاں کیونکہ یہ خود نہیں ہوتا حضرت، یہ ادھر سے ہوتا ہے. یہ محمد علی جناح نے نہیں بنایا، یہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے، میری تو انگلش بھی تھوڑی سی ویک ہی ہے. وہ باقاعدہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے محمد علی جناح کو کہا جہاں محمد علی پاکستان بنا تو دل میں خیال آیا 3 دشمن ہیں، وہ ہندو ہے اپنے بھی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ انگریز بھی ہے، کس طرح لڑوں گا؟ تو حضور نے فرمایا ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، اور تو نہ گھبرا میں تیرے نال. اس لیے حضرت اٹھو یار، یہ میرے پلے بھرے رہندے، اٹھو یار. میرا بڑا جی جلتا ہے حضرت. بے شک خدمت کرو علماء کی، نعت خانوں کی کرو، لیکن حضرت جی ادب کا دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے. نہیں بھائی حضور کا نام لیا جا رہا ہے، چپ کر سنو اور بس رکھو حضرت کے ادھر سے آنے ہیں انشاءاللہ. میں نے آج حضرت جی جمعے میں بات سنائی ہے کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اس طرح کی باتیں چھپاؤں. میں بتاتا ہوں کہ ادھر انہوں نے میرا کہاں کا انہوں نے میری عزتیں رکھی ہیں حضرت. ظاہر ہے حضرت جی ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، مسجد میں خطابت کرنا اور ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے جا کے ایم فل کرنا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے نا، بڑا اوکھا کام ہے. 2 دن جا کے لاہور رہنا، بڑے معاملے تھے. میرے حضرت جی ماموں کے بیٹے کی شادی آ گئی، 4 شادیاں میں پہلے کھا چکا تھا حضرت. پیسوں کی سخت ضرورت، مہینے کا لاسٹ ڈے، جیب میں کوئی پیسہ نہیں. اب جناب سارے سلام، یہ کلپ چڑھے گا آج میں نے جمعے میں بیان کیا، میں یہاں بھی سناؤں گا کہ وہ کس طرح نوازتے ہیں حضرت. میں حضرت سارے سلام پڑھ رہے ہیں، میں پریشان یار کل جا کے سلامی دینی ہے، کتوں پیسے لائے؟ پہلے کہا نہیں اس سے لینے، پھر کہا نہیں یار اس نے ممبر اور مسلح کی عزت نہیں رکھنی، ہر بندے کو بتائے گا ڈاکٹر سلیمان نے مجھ سے پیسے ادھارے لیے. دوسرا نہیں ہے دیکھو نہیں لینے، تیسرا نہیں ہے دیکھو بھی نہیں لینے. لو جی ایک بندہ میں نے ڈن کر لیا، اس سے لینے ہیں. وہ سلام ہو گیا، اب لوگوں نے ملنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. تو میں پیسے نہیں کمالا، معاملہ کوئی نہیں تھا. ایک بندہ حضرت اس نے اپنے ہاتھ میں نا نوٹ رول کی، مسجد میں کھڑا ہوں، نوٹ اس نے جتنا اسے رول ہو سکتا تھا اس نے کیا ہوا تھا. تو اس نے سلام لی نا، اس نے میرے ہاتھ میں وہ پیسے دیے. تو میں نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا یار میں پیسے نہیں لینا کسی کو. تو میرے کان دے نیڑے آ کے کہندا اج نہ کرو، اج لوڑ ہے. اج نہ کرو، اج لوڑ. پھر کس طرح گواہ نہیں دیں، کہندا اج نہ کرو. میں نے پیسے پکڑ لیے جیب میں ڈال لیے. وہ سارا معاملہ ہو گیا حضرت. تو میں باہر جا کے نا، کیونکہ میں واپڈا کا خطیب ہوں، گیپکو کالونی میں واپڈا سرکاری خطیب ہوں میں. تو باہر جا کے نا میں سوچ رہا ہوں اچھا یار 500 ہونا ہے یا 1000 ہوئے گا، تو میں نے تو واہ ہی چاہیے دینے نا، بیاہ کھانا ہے. لیکن قربان جاؤں حضرت جتنے دل میں تھے اتنے انہوں نے بھیجے حضرت. ہاں یہ کو کسی کہانیاں تو نہیں نا حضرت جی. اس لیے نکلو ان باتوں سے حضرت جی. اور لو لگاؤ حضرت جی انشاءاللہ. پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. نکلو ان باتوں سے حضرت، نکلو ان باتوں سے، نکلو ان باتوں سے. پھر انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا حضرت جی.
میرے خیال سے بیان تو یہی ہو گیا. چلو بہرحال میں 5-10 منٹ حاضری لگا کے میں جو تو بھائی معافی بھی ہے. میں جدائی شدائی پاگل جی ہوں کوئی دیکھو اگر کوئی لفظ بول گیا سید زادے بیٹھے ہیں معافی دے دینا بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی کلام المجید وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ایک بار پھر محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جب بھی پڑھنا ہے یہ دھیان رکھ کے پڑھنا ہے کہ حضور سن رہے ہیں اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا وہ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ کا ذوق اور بڑھ جائے گا. تو قربان جاؤں ان کے دیکھنے پر. یہ جب یہ نالائق لاہور پڑھتا رہا ہے نا تو ہمیں بڑا نالائق میرے استاد فرمایا کرتے تھے مولوی جا کے دکان پا لیا تو نہیں پڑھنا کوئی. واقعی میں بڑا نالائق ہوں حضرت. لیکن جو وہ کہہ رہے تھے نا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. میں آج ہی ہوں جی نالائق ہوں حضرت. لیکن کی میں نہیں بول دی میرے چ میرا یار بولتا. میں نہیں بولتا وہ بولتا ہے حضرت. اب بھی میں نہیں بولتا. تو ظاہر ہے جمعرات کو ہم سیالکوٹ واپس آتے تھے تو جمعے کی رات ہی ہفتے صبح ہماری پھر واپسی ہو جاتی تھی. تو ہمارے شہر سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے جو سالک بھی تھے اور مجذوب بھی تھے. دونوں ہی رنگ تھے ان میں. کدی کوٹ لا لیا کدی کوٹ پا لیا. دونوں ہی رنگ تھے ان میں. تو میں جمعرات کو گھر آیا تھا تو انہوں نے بندہ بھیج کے بلایا مجھے لڑکا بھیج کے. تو میں گیا. شاید میں کہتا ہوں یہ میری تربیت کرنی تھی انہوں نے. باقی انہوں بابیاں نو ساڑی کوئی لوڑ نہیں ہے. یہ دھیان رکھنا مت کو پیر صاحب تے لاکھ خرچ کے سمجھے کہ میں خرچے. شکر کر انہوں نے تیرا قبول کر لیا. ہاں بڑے مریدوں کو یہ بھی وہم پڑ جاتا ہے. شکر کر بھائی تیرا قبول کر لیا انہوں نے تیری کتنی لوڑ پہ گئی بھائی. وہ مجھے فرمانے لگے مولوی جی جی کام کہیے تو ساڈا کر دیو گے. میں جناب ایک چھڑ کے زہار کا وہ میں کر دیں گا. کہتے ہیں ٹھنڈ واوی ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ اگر کوئی لاہور جانے والا ہے تو اب نہیں ہے. اب یہ مزار شفٹ ہو گیا ہے. مجھے اس دن ایک دوست نے بتایا جب یہ وہ بنی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ جنگلہ ٹرین میٹرو ٹرین بھائی وہ جب بنی ہے تو پھر سڑک کی توسیع ہوئی. پھر وہ مزار شریف وہاں سے مجھے اس دن ملتان میں ایک دوست نے بتایا ہے کہ پھر اس کو راوی کنارے کنورٹ کر دیا گیا. یہ بتی چونک سے تھوڑا سا آگے آ کے نا اور مینار پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے اس ہاتھ مزار تھا اور یہ مشہور تھا بابا چھتڑی والی سرکار حضرت. ہاں تو وہ جو ہے نا مجھے فرمانے لگے یار ٹھنڈ بڑی ہو گئی ہے تے بابا چھتڑی والی سرکار ایک مجذوب بیٹھا تھا تے اے میرے کو زار لائے تے اے کمبل لے کے نا وہ بابے نو دے کے آنا ہے. میں نے کہا جناب کام ہو جائے گا. ہم گئے تو ذرا لاہور میں یہ آپشن موجود ہے کہ لنڈے سے بڑی بڑی اچھی چیزیں بھی بڑی سستی مل جاتی ہیں. تو میں گیا حضرت وہاں پٹھانا نال بحث موس کر کے میں نے 800 کا بڑا گرم کمبل لیا حضرت. بڑا گرم
اس کو لا کے دھویا، 3 پانیوں سے پاک کیا، خشک کیا. تو جب وقت ملا نا تو ہم چلے گئے حضرت. اور جب مزار پہ گئے نا تو وہاں کوئی بندہ نہیں تھا، بس ایک ہی بندہ تھا. ہاں، تو اس بندے کا بھی حال ایسا تھا کہ مجھے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھوں حضور تسی مجذوب ہو، لیکن اس کا حال کہہ رہا تھا کہ میں ہی مجذوب ہوں حضرت. ہاں، تو سوچا کیا کروں. بہرحال جب نہیں کو سمجھ آئی تو میں نے یہ چادر ایسے کھول کے نا ایسے، تو ان کے ایسے سر جھکا کے بیٹھے تھے. ہاں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، ایسے بیٹھے تھے. تو میں نے دیکھ نا ان کے کندھوں پہ اس کو ایسے کر دیا. تو میں جب جانے لگا نا تو حضرت نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. ہاں، اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کمبل تے دے چلیں 200 بھی تے دے کے جانا. کمبل تے دے چلائیں 200 بھی تے دے کے جانا. یہ میرا پہلا مشاہدہ تھا حضرت جی. اور اس بندے نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی حضرت. کہاں سیال کوٹ، کہاں 1000، کہاں 800، کہاں 200 ہے. تو پھر حضرت اس دن میں نے یہ سیکھ لیا تھا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. مولوی صاحب آپ نے ہمیں لڑائی ڈال دی ہے. ان کے تو غلاموں کی نہیں سمجھ آتی کسی کو بھی. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی، ہاں. اس لیے حضرت بس آپ یقین پیدا کرو، آپ یقین پیدا کرو، پھر دیکھو تو صحیح حضرت جی سارے ہی رنگ موجود ہیں، بس ہم میں کمی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اور جب حضرت نے عنوان بتایا نا عشق کے رنگ، تو پھر میں بھی ڈر گیا تھوڑا جہا. ہاں، بڑا اوکھا ہے بھائی جی، کوئی سوکھا تو نہیں ہے. حضرت سلطان بہو کہتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. ہاں، ایسے تو پرونٹھے کھانے نے تو کرنی بھی عاشقی ہے. عشق جی پرونٹھے شرونٹھے کوئی نہیں جی ہے. باقی رنگ ہے بھائی اس کے جس کو جو چاہے عطا کرے ہیں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. ہاں، یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے سیر و سیاحت کا حکم ہوا. حضرت قطب صاحب نے فرمایا فرید جا کے فقراء سے ملو، درویشوں کی زیارت کرو جا کے. فرماتے نکل کھڑا ہوا. فرماتے ایک شہر میں گیا، میں نے پوچھا بھائی یہاں کو مرد بھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا اس کی چوٹی پہ غار ہے، وہاں ایک مرد خدا رہتا ہے، کئی سالوں سے وہاں مجاہدہ کر رہا ہے وہ. آپ فرماتے ہیں بڑے جوخم اٹھائے میں چلا گیا اوپر. آپ فرماتے جب پہنچا نا تو غار کے منہ پہ کیا دیکھا کہ ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے، یہاں گھٹنے سے ٹانگ کٹی ہوئی ہے. تو گوشت پوست کوئی نہیں ہے، خشک ہو گئی ہے ساری. کہتے میں اندر گیا، جب اندر گیا تو حضرت نے گدڑی اوڑی ہوئی تھی جو درویشوں کا لباس ہے نا. تو کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. چلو ایک بات ہے کیونکہ اصل میں کیمرہ لگا ہے، چلو میں اب کروں یا نہ کروں، چلو کر دیتا ہوں میں. اب بابا جی فرید فرماتے ہیں جب حضرت نے مجھے سینے سے لگایا نا تو عشق کی آگ کا یہ عالم تھا کہ میرے کپڑے بھی جل گئے. تو حضرت نے مجھے اپنا کمبل عنایت فرما کے کہا فرید اینے دے 7 پامبڑ میرے سینے چ بلن ڈے نے، تینوں ایک ہی دیتا ہے. یہ 7 پامبڑ بلدے نے درد و فراق دے، تینوں ایک ہی دیتا ہے. کیا بابا ہوگا یار وہ اللہ. اور مجھے پکا یقین ہے حضرت کام تے کوئی نہیں ہے نا بابے ہیں تو خیال اللہ نے مینوں معافی دے چھڑنی. کام کوئی گلا میں بڑے 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 دی سنانا، میرے نال بڑا کھوتا پوری دنیا جی کوئی، لیکن انہاں دا نام لین دی وجہ نال مینوں یقین ہے انہیں مینوں معافی دے دینی. کھلار کے کہنا ہے وی او تینوں شرم نہیں سی آندی میرے یاراں دیاں گلاں سنانا ہے تے حرکتاں اپنیاں وے. لیکن مینوں یقین ہے پھر انہیں کہنا جا میرے یاراں دیاں سنانا ہے معاف کیتا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ باتیں ہوئی جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نا تو چلے تو پھر پتہ چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ وائر کٹی تھی کہ حضرت کی بھی کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہیں کوئی ایک سے نہیں گال آپس. کہتے میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے پوچھا حضور آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی پڑی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے فرید میں یہاں مجاہدہ کر رہا تھا تو بارش شروع ہوئی، 7 دن تواتر سے برسی، اور اتنی برسی اور اتنی ٹھنڈ ہو گئی غار میں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے لے گی. لیکن آپ فرماتے کرم ہوا، 7ویں دن دھوپ نکلی اور آپ فرماتے میں باہر بیٹھا نا غار کے منہ پہ اپنا وجود گرم کر رہا تھا.
تو حضرت جی یہاں تو چھوٹوں کے لیے امتحان ہے، اور پھر جس نے دعوی عشق کیا ہو، اللہ، وہ فرماتے ہیں امتحان آ گیا، انہوں نے چیک کیا کچا ہے کہ پکا ہے یہ. فرماتے ہیں میرے پاس سے نا ایک عورت گزری، تو میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی، تو فرماتے ہیں بڑی سونی لگی مجھے، اور میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور اس کو پھر دیکھوں جا کے. اب فرماتے ہیں شہوت کا غلبہ ہو گیا نا، اب مت ماری گئی ہو، اتنی بلند پہاڑی پہ عورت آ کیسے سکتی ہے؟ بس شہوت نے غلبہ کیا، کچھ عقل نے ساتھ نہیں دیا. اور آپ فرماتے میں اس کی جانب جانے کے لیے نہ بڑا اور دایاں قدم غار سے باہر رکھا، تو غیب سے آواز آئی، واہ بھائی واہ، یاریاں ساڈے نال تے جاندے گہراں پیچھے، اوئے ہوئے، یاریاں ساڈے نال تے جاندے گہراں پیچھے ہو. کہتے یہی قدم سب سے پہلے غیر کی جانب اٹھا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے رکھ دی. لطیفے سنانے ہوں تے جن مرضی سنا لو، باقی بھائی جی سلام ہے، سوکھا کام نہیں، سوکھا کام نہیں. ہاں یہ امام حسین ہی تھے حضرت. ہاں یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا حضرت، مز کو سمجھو کہ شاید سادات بیٹھے ہیں تو میں کو اپنی ریٹنگ ودان لگا، نہیں میں حضرت سلطان بہو کی سنانے لگا. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کنے ہو، جت ول ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بنے ہو، سچا عشق حسین علی دا، ہائے ہائے سچا عشق حسین علی دا، ہاتھ جوڑ سچا عشق حسین علی دا، سر دے پر راز نہ پنے ہو. ہاں یار محنت کرو یار، انہوں نے تو بہت کچھ کیا. میں آس جوڑ کے عرض کرتا ہوں اور اس دور میں اتنا ہی کر لو، تمہاری 5 وقت کی نماز قضا نہ ہو یار، اتنا ہی کر لو یار، معافی مل جائے گی. نماز قضا نہ ہو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو یار. اور جتنے بچے بیٹھے ہیں پتر، جتنے بچے بیٹھے ہو داڑھی شریف رکھو ادھر. یہ ایک عورت کے لیے داڑھی نہ چھوڑو ادھر، اور کوئی داڑھی چھوڑنے کا مقصد مجھے نظر نہیں آیا، بالکل نہیں، سونی کر کے رکھو ادھر جی. دیکھو نا ادھر جی، علی اصغر، علی اکبر، اب عباس، کوئی چھوٹی گل ہے یار. اور تم سے یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے ہیں، تم سے 4 بال نہیں. دیکھو حضرت انہوں نے بتایا عشق کرتے کیسے ہیں حضرت. سیکھاں ہوتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. محنت کرو. ہائے زندہ زندہ ماشاء اللہ. کیونکہ حضرت جی کرنٹ سانو ہی سارا اتوں ہی آن ڈیا. میرے جو پردادا شیخ ہیں حکیم خادم علی رحمت اللہ، آپ کے مزار کے بارے اس تختی لکھی ہے، بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں. ان کا تو نام ہی خادم علی تھا حضرت جی، ان کا تو نام ہی خادم علی. اور خادم علی ہو کے تو دیکھو، بس آخری بات میں، اب میرے فیش سگنل اڑ گئے دینے سارے، بس آخری بات میں سنا کے جاؤں گا کہ خادم علی ہو کے تو دیکھو حضرت، حضرت پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی بکی شریف، بہت بڑا نام ہے. کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا، میں نے حکیم خادم علی صاحب کو بھی نہیں دیکھا، حضرت کو بھی نہیں، تو لیکن سنا ہے کہ دونوں کا پیار. حکیم صاحب کی عمر تو اس وقت 115-16 سال تھی حضرت حکیم خادم علی رحمۃ اللہ. تو لکھا ہے کہ حضرت جب بھی سیالکوٹ تشریف لاتے تھے نا تو آپ سے ملے بغیر نہیں جاتے تھے. تو ایک دن حسب معمول شاہ صاحب آئے ہوئے تھے سیالکوٹ، اور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ شاہ صاحب دونوں بیٹھے تھے. تو اس وقت تو نہیں تھا نا کاروں کا اتنا کو معاملہ، اکا دکا کسی کے پاس ہوتی تھی. تو سنا ہے بڑوں سے کہ قبلہ شاہ صاحب کے جانے کا وقت آ گیا، تو مریدین نے آ کے عرض کی حضور، اللہ شاہ صاحب کو چھوٹی شخصیت نہیں، جن کو خواب میں آ کر حضور نے فرمایا تھا جلال الدین تیرا دورہ میں قبول ہے. میں اتنا وقت نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے حضرت قبلہ شاہ صاحب. تو وہ مریدین نے آ کر عرض کی حضور گڈی جان دا ٹائم آ گیا، تو شاہ صاحب کو اجازت لے لو. پھر
تو قبلہ حکیم صاحب کو اجازت، شاہ صاحب فرمانے لگے حکیم صاحب کو، حکیم صاحب پھر مینوں اجازت دو، گڈی جان دا ٹائم آ گیا۔ پتہ نہیں حکیم صاحب کا کیا موڈ تھا، حکیم خادم علی رحمت، آپ فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کردا ہے کہ تسی رات میرے کول رہو۔ تو شاہ صاحب بھی درد والے تھے، فرمانے لگے حضور زہ نصیب کی عارف وقت مجھے خود کہہ رہا ہے کہ رات ادھر آج گزارو، لیکن میں نے صبح جا کر بچوں کو اسباق پڑھانے ہیں، اگر رات یہاں رک گیا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا، مجھے جانے دیں۔ شاہ صاحب پھر دوجی باری عاجزی کر کے نا حکیم صاحب کہندے نے شاہ جی اج انج نہیں کردے راتی کو جو مینوں پڑھا چھڑو، ہائے ہائے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخا